یہ کہ مریم کو جانے نہیں دو گے. فواد صاحب جب کہہ رہے ہیں, اچھا ایک اور بڑا دلچسپ فیکٹر ہے جو کسی نے نوٹ نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں نمبر 2 آدمی ہوں, میں نمبر 2 پوزیشن, نمبر 2 سے تو مراد وہ نہیں ہے جلی نہیں, دوسری پوزیشن اس نے کہا شوگر مافیا نے مجھے دھمکیاں دی ہیں. وہ بتاتے کیوں نہیں کسی نے دھمکیاں دیں شیخ رشید صاحب, وہ اشارہ انہی کی طرف ہے, یہ ان کا حسد ہے کہ یہ بڑا اہم ہے, تو اتنا اہم تو مجھے ہی ہونا چاہیے نا شیخ رشید صاحب. ماشاءاللہ سے جتنا آگے آتے ہیں تو اپنی اہمیت وہ تو کہتے ہیں معیار خان صاحب یوں, تو پھر اپنی اہمیت کی بات تو کریں گے. یوں ہے جس دن خان صاحب خدا اللہ نہ کرے, وہ تو خدا بہتر جانے کیا ہوگا, اس دن وہ یوں نہیں ہوں گے, اس دن وہ یوں ہوں گے, وہ ادھر جا رہے ہوں گے. آج تک کسی سے وفا شیخ رشید نے نہیں کی, نہ اس کی سرشت میں وفا ہے, اس کی ذات گرامی میں. جہانگیر ترین سے پھر بھی کچھ نہ کچھ لحاظ کے توقع سے, ویسے جہانگیر بھی مطلب کوئی اصول پسند آدمی نہیں ہے, لیکن جہانگیر بعد کا سیکریفائز بہت کرتا ہے, اپنے کام سے کمیٹڈ ہوتا ہے. مطلب بہت بے دریغ پیسہ خرچ کیا, یعنی اتنے پیسہ خرچ کیا کہ ایک دفعہ حیرت ہوتی تھی, بنائے بھی بہت. اور شکایات پہلے دن سے میرے پاس 1 سال پہلے ڈیٹیلز موجود تھی, پختونخوا میں کچھ کیا, میں نے کہا میں نہیں دیتا جب تک کنفرمیشن نہ ہو. اخبار نویس کا یہ کام نہیں ہے کہ الزامات کو لکھے اور شائع ہو جانے چاہیے, الزامات کوئی چیز نہیں ہے, اس کی شہادت اب ایجنسیاں کہہ رہی ہیں, اب ان کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں. اور دیکھیے چودھری سرور بھی یہ کہتے ہیں, خٹک بھی یہ کہتا ہے کہ چودھریوں کے ساتھ صلح کرو اور ان کے بعد مانے جائے. اب آپ کو اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا؟ بالکل ہو گیا, بالکل. اب تین چیزیں ہارون صاحب جس کے میں 1 by 1 چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو کلیئر کریں. ایک, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم کو جانے نہیں دیا جائے گا, یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. خان صاحب کا فیصلہ یہ بھی تھا کہ نواز شریف صاحب کو نہیں جانے دیا جائے گا. جس قسم کی خان صاحب کو رپورٹس دی گئیں ان کے اپنے تشکیل کیے گئے میڈیکل بورڈ کی طرف سے, چاہے پیچھے کسی نے بھی کوئی معاملات کیا, آپ نے بتایا ٹیکنیشینز نے کیا کچھ کیا, نواز شریف صاحب کو جانے دیا گیا. اب مریم صاحبہ کو کون روکے گا؟ ایک تو ماحول ایسا بن گیا نا کہ خدا نخواستہ کچھ ہو جائے گا. اب ایک اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر ان حالات میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا تو اس کے سیاسی نقصانات بے پناہ ہوتے. ٹھیک. دوسری بات میں نے آپ کو بتایا تھا, رپورٹیں جو ہیں میری معلومات کے مطابق آپ نے بتایا تھا کہاں سے چینج ہوئی, ٹیکنیشینز کے ذریعے مینیج کی گئی, ڈاکٹروں کو پتہ نہیں تھا, جنہوں نے پرنٹ نکالنے تھے ان کے ذریعے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں. ٹھیک گر رہے ہیں. اب نہیں گرتے. اب تو ایک خط کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ یہ معاملہ ہے صحت کا. اب رپورٹیں بھیج دی ہیں جب انہوں نے پریشر ڈالا, لیکن پنجاب حکومت اس کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے, ان کے ذاتی معالج ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہوگا اگر ان کا آپریشن بار وقت نہیں ہوتا. ذاتی معالج کی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, یا لندن کا کوئی ہاسپٹل کوئی رائے دے یا پاکستان کے غیر جانبدار. ٹھیک ہے, ایک آپ نے کہا کہ شہباز شریف وزارت عظمیٰ پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں اس وقت. نواز شریف صاحب مستقل وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں وہ. ٹھیک, نواز شریف صاحب جب جا رہے تھے تو سوال ہی اٹھا تھا کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ, اس منصب پہ کون بیٹھے گا. عباسی صاحب کو جب اس پہ لایا گیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا بڑی مخالفت ہوئی تھی, شہباز شریف صاحب بڑے دل گرفتہ ہو گئے تھے اور بڑے گروپنگ کی باتیں بھی آنا شروع ہو گئی کہ بھائیوں میں رفت آ گئی ہے. تو ابھی ایسا کیا, وہ ایک دوسرے پہ ان کا انحصار ہے نا, ایک دوسرے کے بغیر نہیں. اب بھی وہ وزیر اعظم اگر بنیں گے کسی الیکشن میں تو بھائی کی توثیق سے بنیں گے نا, اس کی آشیرواد سے بنیں گے نا, اس ویسے تو نہیں بن سکتے, ان کی سینکشن سے بنیں گے. ٹھیک, ایک آپ نے مریم امیدوار ہیں, وہ تو ہے, اور شاید خاقان عباسی صاحب ان کی طرف مائل ہوں گے. عباسی صاحب کا ابھی بھی ان کی طرف وزن ہے, ان کے پلڑے میں. جی بالکل. خواجہ آصف صاحب, وہ لوگ شہباز شریف وغیرہ تو ہوا کے ساتھ